آج تو بابا میں ایک بزنس پارٹی میں جا رہا ہوں، آج کی میٹنگ آپ اٹینڈ کر لیجیے گا، احمد نے اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور کلائی پر بندھی گھڑی کو درست کیا۔ بہت دیر کے بعد احمد میں کچھ مثبت تبدیلی آئی تھی۔ وہ احمد جو ایک وقت میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، آج دوبارہ سے خود کو زندگی کی طرف لایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور حیران کن حقیقت آج اس کے سامنے آنے والی تھی۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اگرچہ وہ پرانی مسکراہٹ تو نہیں تھی، مگر کم از کم زندگی کی رمق ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے شفقت سے احمد کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے خوشی ہے احمد کہ تم نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ زندگی کبھی نہیں رکتی بیٹا، ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ احمد نے تلخی سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جی نہیں رہا بلکہ محض سانسوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اس نے سیاہ کوٹ پہنا اور عطر لگایا۔ یہ وہی عطر تھا جو ہانیہ کو بہت پسند تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ماضی کے دریچے واہ ہوئے تو یادوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ 4 سال گزر چکے تھے مگر زخم آج بھی اتنا ہی تازہ تھا جیسی کل کی بات ہو۔ میں چلتا ہوں بابا۔ اس نے خود کو یادوں کے بھنور سے نکالا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی اس نے گاڑی کو گیئر لگایا اور سڑک پر دوڑا دیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور شہر کی روشنیاں اس کے اندر کے اندھیرے کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ اپنے دوست فرحات کے ہاں بزنس پارٹی میں جا رہا تھا۔ ایک لمحے کو ساری سوچیں اس کے ذہن میں تھی۔ وہ محبت جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، یوں اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لی تھی، جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے اس نے اپنے سر کو جھٹکا، کیونکہ بڑی مشکل سے وہ اس ٹراما سے نکلا تھا۔ لیکن آج بھی وہ سوچیں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ ہانیہ صرف اس کی کزن نہیں تھی بلکہ اس کی منکوہا تھی اور اس کی روح کا حصہ تھی۔ اسے یاد تھا وہ منحوس دن جب ہانیہ اپنے والدین کے ساتھ فیملی ٹور پر گئی تھی۔ ہنستے مسکراتے چہرے رخصت ہوئے تھے، لیکن واپسی پر صرف خبر آئی تھی گاڑی کا بریک فیل ہوا یا ڈرائیور کی غلطی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ گاڑی پہاڑوں سے نیچے کھائی میں جا گری۔ ریسکیو والوں کو صرف گاڑی کا ملبہ ملا تھا، نہ ہانیہ کی لاش ملی نہ اس کے ماں باپ کی۔ یہ حادثہ گردیزی خاندان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ احمد تو جیسے زندہ درگور ہو گیا تھا۔ اس نے پہاڑوں کا چپا چپا چھان مارا مگر ہانیہ کا نام و نشان نہ ملا۔ آخرکار سب نے مان لیا کہ دریا کی موجیں ان کے اجسام بہا لے گئی ہیں، مگر احمد کا دل آج تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہانیہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ گاڑی فرحات کے بنگلے کے باہر رکی تو احمد نے گہرا سانس لے کر خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ آج اسے دنیا کو دکھانا تھا کہ میر احمد گردیزی واپس آ گیا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا تو پورچ میں مہنگی گاڑیوں کی قطاریں لگی تھی۔ اندر سے موسیقی کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ فرحات جو دروازے پر ہی مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، احمد کو دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور احمد کو گلے لگا لیا۔ یار احمد، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی آئے ہو۔ میں تو سمجھا تھا تم آخری وقت پر انکار کر دو گے، فرحات نے خوشی سے کہا۔ احمد نے بمشکل لب ہلائے۔ تم نے بلایا تھا، انکار کیسے کرتا؟ وقت بھی اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کاروبار پر توجہ دوں گا۔ بابا کے لیے کب تک سب سنبھالیں گے؟ بہت اچھا فیصلہ ہے یار۔ آؤ اندر چلتے ہیں، سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ فرحات اسے لے کر ہال میں داخل ہوا۔ وہاں شہر کے نامور بزنس مین موجود تھے۔ ہر طرف قہقہے اور باتوں کا شور تھا۔ احمد کو یہ ماحول اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ کبھی ان محفلوں کی جان ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ کسی کونے میں تنہا بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ لوگ اس سے مل رہے تھے اور وہ رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سب کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی کو تلاش نہیں کر رہی تھی، کیونکہ جسے وہ تلاش کرتا تھا وہ تو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑا جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے فرحات کی باتیں سن رہا تھا۔ فرحات اسے کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا، مگر احمد کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی یہاں سے نکل جائے اور اپنے کمرے کی تنہائی میں جا کر ہانیہ کی تصویر سے باتیں کرے۔ شاید وہ یہ بات مان چکا تھا کہ زندگی نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اسے مان لینا چاہیے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا جب اچانک ہال میں ہلچل ہوئی۔ ویٹر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ انہی میں ایک لڑکی سر جھکائے ہاتھوں میں جوس کی ٹرے تھامے مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھی۔ اس نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا، شاید ڈسٹ الرجی یا کسی اور وجہ سے، لیکن اس کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھی۔
وہ لڑکی چلتی ہوئی احمد کے قریب آئی. شاید وہ بہت تھکی ہوئی تھی یا پھر قالین میں اس کا پاؤں الجھا. اس کے ہاتھ سے ٹرے کا توازن بگڑا. سنبھل کے، فرحات نے آواز دی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. ٹرے سے ایک بڑا گلاس لڑکھڑایا اور سیدھا احمد کے قیمتی سوٹ پر جا گرا. سرخ رنگ کا جوس احمد کے سفید قمیض اور کوٹ پر بدنما داغ کی طرح پھیل گیا. ٹھنڈا مشروب لگتے ہی احمد چونک اٹھا. وہ لڑکی جو سب میں جوس تقسیم کر رہی تھی، اس کے کپڑوں پر یوں جوس گرتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی. اس کے ہاتھ سے ٹرے ٹوٹ کر زمین پر گری اور کانچ ٹوٹنے کی آواز سے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا. موسیقی رک گئی اور سب کی نظریں اس کی طرف جم گئی. احمد کا غصہ جو پہلے ہی زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے ہر وقت ناک پر رہتا تھا، اس وقت ساتویں آسمان پر پہنچ گیا. وہ غصے سے لال پیلا ہوتا لڑکھڑایا. اس نے اپنے قمیض کو جھٹکا اور اس لڑکی کی طرف دیکھا جو خوف سے لرز رہی تھی. اندھی ہو کیا؟ تم بیوقوف لڑکی، دکھائی نہیں دیتا تو مجھے؟ 6 فٹ کا بندہ. میر احمد گردیزی سامنے کھڑا ہے اور تم نے سارا جوس میرے اوپر گرا دیا. احمد ہاڑا. اس کی آواز ہال میں گونجی. وہ لڑکی مزید سمٹ گئی. معاف کر دیجئے صاحب، غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چلا. لڑکی کی آواز کب کب آ رہی تھی. اس نے جھک کر کانچ سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن احمد نے غصے سے اس کا ہاتھ کو ٹھوکر ماری. رہنے دو اسے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی لاپرواہی کرنے کی؟ تمہیں پتہ ہے یہ سوٹ کتنی قیمت کا ہے؟ تمہاری پوری زندگی کی کمائی بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. احمد کا پارا ہائی تھا. فرحات نے آگے بڑھ کر احمد کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. احمد چھوڑو یار، غریب ہے، غلطی ہو گئی اس سے. تم واش روم جا کر صاف کر لو. نہیں فرحات، یہ ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، کام چور اور لاپرواہ لوگ، انہیں تمیز سکھانی پڑتی ہے. احمد نے اپنے دوست کے سامنے اس لڑکی کو ڈانٹنا شروع کر دیا. وہ لڑکی مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا. میری طرف دیکھو جب میں بات کر رہا ہوں، احمد نے حکم دیا. لڑکی نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے. جیسے اس کی نگاہ احمد گردیزی کے غضبناک چہرے پر پڑی اور احمد کی نظر اس لڑکی کی آنکھوں سے ٹکرائی تو دونوں ایک لمحے کو ساکت ہو گئے. وقت جیسے تھم گیا. احمد کے لبوں پر الفاظ جم گئے. اس کا غصہ، اس کی ناراضگی، اس کا غرور، سب کچھ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا. وہ ہکا بکا نگاہوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا. وہ آنکھیں، وہ ہیرا سی چمکتی ہوئی نم آنکھیں، وہ خوفزدہ انداز. یہ آنکھیں اس کے لیے اجنبی نہیں تھی. یہ وہ آنکھیں تھیں جن میں اس نے اپنی پوری دنیا بسائی ہوئی تھی. احمد کا دل زور سے دھڑکا. اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے. ہانیہ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا. یہ سرگوشی نما آواز صرف اس لڑکی اور قریب کھڑے فرحات نے سنی تھی، کیونکہ یہ وہی ہانیہ تھی جس کی جدائی کا غم وہ آج تک منا رہا تھا، جس کی جدائی میں اس نے زندگی کے 4 سال گزارے تھے. 4 سال وہ ایک ڈرامہ میں رہا تھا اور آج وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی. احمد کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے. کیا یہ میرا وہم ہے؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ احمد نے سوچا. اس نے آنکھیں جھپک کر دوبارہ دیکھا. لڑکی کے چہرے پر گرچہ خوف تھا اور لباس بہت معمولی ملازموں والا تھا، مگر وہ نقوش تھے جنہیں احمد کبھی بھول نہیں سکتا تھا. تم؟ احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا تھا کہ یقین کر سکے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن جیسے ہی احمد نے ہاتھ بڑھایا وہ لڑکی ایسے پیچھے ہٹی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو. اس کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی چمک نہیں تھی، بلکہ صرف وحشت تھی. وہ وہاں سے مڑی اور بھاگ کھڑی ہوئی. رکو، سنو، احمد چلایا. اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا تھا مگر فرحات نے اسے کاندھے سے پکڑ لیا. احمد کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، سب دیکھ رہے ہیں. چھوڑو مجھے فرحات، وہ ہانیہ تھی. تم نے دیکھا نہیں؟ وہ ہانیہ تھی، میری ہانیہ. احمد دیوانہ وار اس کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر وہ لڑکی ہجوم میں غائب ہوئی تھی. اس کے دوست نے اسے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خیالوں سے باہر نکالا اور کہا، سوری یار، وہ بیچاری غریب ملازمہ ہے، تم پلیز غصہ مت کرو. میں جانتا ہوں تمہارا سوٹ خراب ہوا ہے، لیکن اتنا ری ایکٹ مت کرو. فرحات اسے سمجھا رہا تھا کہ شاید احمد ابھی تک جوس گرنے پر غصے میں ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ احمد پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے. تم سمجھے نہیں فرحات، وہ لڑکی، وہ ہانیہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے. احمد کی آواز میں ایک عجیب سی یقین کی کیفیت تھی. فرحات نے حیرت سے احمد کو دیکھا. اسے لگا شاید احمد کو صدمے کی وجہ سے پھر سے دورے پڑ رہے ہیں. احمد، تم ہوش میں تو ہو؟ ہانیہ کو مرے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں. وہ لڑکی ہانیہ نہیں ہو سکتی. شکلیں ملتی ہیں دنیا میں، یہ محض ایک اتفاق ہے. کون ہے یہ لڑکی؟ کہاں سے آئی ہے یہ؟ اس نے اسی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دوست سے سوال کیا جدھر سے وہ بھاگی تھی. احمد کا لہجہ غصے والا نہیں بلکہ تفتیشی اور بے چین تھا.
یار یہ بیچاری غریب ملازمہ ہے، یہاں ہمارے پاس ہی کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، اس کا نام فضا ہے، بیچاری کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور بہت غریب ہے، ہمارے گھر کے پچھلے کوارٹر میں نہیں رہتی بلکہ شہر کے دوسرے کونے میں کچی آبادی میں رہتی ہے۔ آج پارٹی کے لیے ایکسٹرا اسٹاف کی ضرورت تھی تو اسے بلا لیا تھا۔ فرحاد نے تفصیل بتائی۔ فضا، احمد نے نام دہرایا۔ نہیں، یہ فضا نہیں ہو سکتی، یہ ہانیہ، میں اسے ہزاروں کے مجمع میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو ہانیہ کی آنکھوں میں ہوتا تھا، تو وہ بجلی کڑکنے سے ڈرتی تھی۔ مجھے اس سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ لیکن میر احمد کو ذرا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک نظر میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، اس کی وہی ہانیہ ہے جسے اس نے اپنی زندگی بنایا تھا۔ اس شہر کے سب سے امیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی اور اس کی بچپن کی منگوہا اس کی چچا ذات ہانیہ تھی۔ وہ کیسے اتنے غریب لباس میں ہو سکتی ہے؟ اور یہ فضا نام کا کیا ڈرامہ ہے؟ احمد کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر وہ زندہ تھی تو واپس کیوں نہیں آئی؟ یہ ماں باپ کون ہیں جن کا فرحاد ذکر کر رہا ہے؟ اس کے اصلی ماں باپ تو اس کے ساتھی حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ سوالات کا ایک طوفان تھا جو اب صرف اس لڑکی کے پاس تھا۔ اس کا گھر کہاں ہے یار، کہاں ہے؟ کہا نہ چھوڑ دو، احمد گردیزی نے فرحاد کا گریبان پکڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ فرحاد گھبرا گیا۔ احمد تم کیا کرنے والے ہو؟ دیکھو وہ شریف لوگ ہیں، تم وہاں جا کر کوئی تماشا مت بنانا، ہو سکتا ہے کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے ابھی اسی وقت، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے دوست کو یہ لگا شاید یہ بندہ سزا دینا چاہتا ہے کہ اس نے کپڑے خراب کیے۔ دیکھو یار وہ غریب ہے، میں نے تمہیں کہا ہے نا میں اس کے پیسے کٹوا دوں گا، تم جانے دو۔ تمہیں میں نے کہا کہ مجھے اس کا ایڈریس دو ورنہ میں تمہاری پوری پارٹی کو الٹ دوں گا۔ احمد کی آواز بلند ہوئی۔ آس پاس کے لوگ متوجہ ہونے لگے۔ احمد نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس پوری پارٹی میں دوبارہ سے اسے ہانیہ نظر نہیں آئی۔ وہ شاید پچھلے دروازے سے نکل گئی تھی۔ احمد کا دل ڈوب رہا تھا۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو شاید پھر کبھی نہ مل سکے۔ فرحاد نے احمد کی حالت دیکھی تو ہار مان لی۔ اس نے جلدی سے اپنے مینیجر کو بلایا اور اس لڑکی کا ایڈریس منگوایا۔ یہ لو ایڈریس، لیکن احمد میں پھر کہہ رہا ہوں سنبھل کر۔ وہ ایک لڑکی ہے۔ احمد نے کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ اس نے ایک نظر ایڈریس پر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ہانیہ زندہ، ہانیہ زندہ، یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری سپیڈ میں اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا جو کاغذ پر لکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو ان 4 سالوں میں وہ کہاں تھی۔ اس نے احمد سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے یا پھر یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے؟ گاڑی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب وہ لڑکی جوس گرنے کے بعد ڈر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں ہانیہ، اگر تم مجھ سے چھپنا چاہتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہیں دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ احمد نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ آج کی رات بہت بھاری تھی اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ منزل پر پہنچ کر اسے کیا دیکھنے کو ملے گا، لیکن اب وہ ہر حال میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ احمد کی گاڑی شہر کے پوش علاقے سے نکل کر تنگ اور تاریک گلیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ کچی سڑکوں پر گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ ایک عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جس پر وہ پتہ درج تھا، جو اس کی زندگی کی کھوئی ہوئی ڈور کا سرا تھا۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے تجسس اور اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ آخرکار گاڑی ایک انتہائی خستہ حال مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا اور لکڑی کا پرانا دروازہ اپنی زبوحالی کی داستان سنا رہا تھا۔ احمد نے گاڑی بند کی اور باہر نکلا۔ اس کے قیمتی جوتے اس کچی مٹی میں عجیب لگ رہے تھے مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف اس دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بے تابی سے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے اندر کا طوفان اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک دھیمی مگر جانی پہچانی آواز آئی۔ احمد کا دم گھٹنے لگا۔ یہ وہی آواز تھی، وہی کھنک جس کے لیے اس کے کان ترس گئے۔ دروازہ کھولو، احمد نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور لکڑی کا دروازہ
چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے کچھ دیر پہلے پارٹی میں اس پر جوس گرایا تھا۔ ہانیہ نے جیسے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ احمد کو یہاں اپنے دروازے پر دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ تم؟ ہانیہ کے لبوں سے نکلا اور فوراً دروازہ بند کرنے لگی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، چھپ جانا چاہتی تھی، مگر احمد نے تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے کو روک لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا ہانیہ، اب بہت ہو چکا۔ احمد نے دروازے کو دھکا دے کر پورا کھول دیا۔ ہانیہ پیچھے کی طرف لڑکھڑائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ غلط جگہ آ گئے ہیں صاحب، میرا نام ہانیہ نہیں ہے، جائیے یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، ہانیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنی نظریں چرا لی۔ وہ احمد کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ احمد نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہانیہ کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ہانیہ کرا اٹھی۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو ہانیہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ 4 سال گزارے ہیں میں نے تمہاری یاد میں اندھا نہیں ہوں ہانیہ، یہ آنکھیں، یہ چہرہ، یہ آواز، سب کچھ میری ہانیہ کا ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ احمد کی آواز میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، چھوڑے مجھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں فضا ہوں، میں غریب لڑکی ہوں، میرا آپ جیسے امیر لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں، خدا کے لیے تماشا مت بنائے، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ فضا، کیسا نام رکھ لیا تم نے اپنا؟ تم ہانیہ ہو، میری ہانیہ، میری منکوہا، اور میں آج تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ احمد کی دیوانگی عروج پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی شناخت سے انکار کر رہی ہے جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اچانک گھر کے اندر سے ایک بزرگ اور ایک بوڑھی خاتون باہر نکلا۔ شاید شور سن کر وہ جاگ گئے تھے۔ کون ہو تم؟ اور چھوڑو میری بیٹی کا ہاتھ، بوڑھے شخص نے غصے سے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ ہانیہ کے بازو سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ان کی آواز میں ایک باپ کا درد اور غصہ تھا۔ احمد نے بزرگ کا احترام کرتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور ہانیہ فوراً سے بھاگ کر اس بزرگ کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ابا جی، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، ہانیہ نے سسکتے ہوئے اپنی مصنوعی باپ سے کہا۔ احمد کو اس کے اس انداز پر شدید حیرت ہوئی۔ وہ لڑکی جو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی آج اسے اجنبی بنا کر پیش کر رہی تھی۔ بیٹا، تم شکل سے تو کسی شریف گھرانے کے لگتے ہو، مگر تمہاری حرکتیں یہ نہیں بتا رہی۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارا سب کچھ ہے، کیوں میری بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ بزرگ نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ بابا جی، میں کسی کی عزت اچھالنے نہیں آیا، میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ یہ لڑکی جسے آپ اپنی بیٹی کہہ رہی ہیں میری بیوی ہے، میری کزن ہانیہ، یہ 4 سال پہلے گم ہو گئی تھی اور ہم اسے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ احمد نے انتہائی سنجیدگی اور درد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بزرگ اور ان کی بیوی دونوں حیران رہ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ ہماری بیٹی ہے فضا، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بزرگ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بابا جی کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھیں، کیا اس کے نقوش آپ سے ملتے ہیں؟ کیا یہ اس ماحول کی لگتی ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور شاید کسی مجبوری کی وجہ سے آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، احمد نے دلیل دی۔ بزرگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر ہانیہ کی طرف جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ آؤ بیٹا، تم یہاں بیٹھو، بزرگ نے صحن میں پڑی 2 ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمد خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے ہانیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود احمد کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ بیٹا، تم کون ہو؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ فضا تمہاری بیوی ہے؟ بزرگ نے نرمی سے پوچھا۔ انہیں احمد کے لہجے کی سچائی نے متاثر کیا تھا۔ میرا نام میر احمد گردیزی ہے اور میں اس شہر کا بزنس مین ہوں۔ 4 سال پہلے یہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ سفر پر گئی تھی، ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی، لاشیں نہیں ملی تھی، ہم سمجھے سب ختم ہو گیا، مگر آج اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچ گئی ہے۔ اب آپ سچ بتائیں بابا جی، آپ کو یہ کہاں سے ملی تھی؟ احمد نے سوالیہ نظروں سے بزرگ کو دیکھا تو بزرگ نے گہرا سانس لیا اور اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا کہ آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ تم سچ کہتے ہو بیٹا، یہ ہماری سگی اولاد نہیں، ہم بے اولاد تھے اور اللہ سے ہمیشہ اولاد کی دعا مانگتے تھے۔
ایک دن ہم میاں بیوی اپنے گاؤں سے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں دریا کے کنارے جھاڑیوں میں ہمیں یہ لڑکی انتہائی زخمی حالت میں ملی تھی۔ بزرگ کی بات سن کر احمد کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ پھر کیا ہوا بابا جی؟ احمد نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ تھی، یہ بے ہوش تھی۔ ہم اسے اٹھا کر قریبی اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی یادداشت جا چکی ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کے پاس کوئی شناختی دستاویز بھی نہیں تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کے وارثوں کو پتہ چلائیں، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پھر ہم اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام فضا رکھ دیا۔ یہ پچھلے 4 سالوں سے ہمارے پاس ہے اور اب یہ ہماری جان ہے، جس نے ہماری غربت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں ماں باپ کا درجہ دیا۔ بزرگ کی آواز بھر آ گئی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ وجہ تھی یادداشت کھونا، اسی لیے وہ واپس نہیں آئی۔ بابا جی، اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر دے۔ آپ نے میری امانت کی حفاظت کی، مگر اب میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ میری ہانیہ ہے، میری محبت۔ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ پلیز مجھے ایک بار اس سے ملنے دیں۔ میں اس کا شوہر ہوں اور وہ میرا نکاح ہے۔ آپ ہمیں جدا نہیں کر سکتے۔ احمد نے التجا کی۔ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ بزرگ نے کچھ دیر سوچا۔ وہ احمد کے چہرے پر لکھی ہوئی سچائی پڑھ سکتے تھے۔ دیکھو بیٹا، اگر تو وہ واقعی تمہاری بیوی ہے تو ہم تمہیں روکنے والے کون ہوتے ہیں، مگر وہ اس وقت بہت ڈری ہوئی ہے۔ اس کی یادداشت ابھی تک پوری طرح واپس نہیں آئی۔ اگر تم اسے زبردستی لے گئے تو وہ شاید برداشت نہ کر سکے، لیکن تم کہتے ہو تو میں اسے بلاتا ہوں۔ تم خود ہی اس سے بات کر لو، بزرگ نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ ہانیہ کو بلائیں۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہانیہ دوبارہ صحن میں آئی۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ بیٹی، یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمہارے شوہر ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم بھی نہیں جانتے تم کون ہو۔ شاید یہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہو۔ بزرگ نے شفقت سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ابا جی، میں نے نہیں جانتی، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ہانیہ، میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ کیا تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں؟ وہ ہمارا بچپن، وہ ہمارا نکاح، وہ وعدے، کیا یہ سب کچھ بھول گئی تم؟ گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ یاد کرو ہانیہ، پہاڑوں سے گرنا یاد کرو۔ احمد آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مت بولے، یہ سب مجھے کچھ نہیں سننا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ نہیں، تمہیں سننا پڑے گا، کیونکہ یہ سچ ہے۔ تمہارے ماں باپ اس حادثے میں مارے گئے، صرف تم بچی ہو اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں تمہارا احمد ہوں۔ احمد اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ بزرگ نے خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دونوں کھل کر بات کر سکیں۔ ذہن میں اب صرف احمد اور ہانیہ رہ گئے۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ہانیہ، تم میری ہانیہ ہو، لیکن کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیا تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم تھا؟ کیوں نہیں تم واپس آئیں؟ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس بار اس نے ہاتھ نہیں چھوڑایا۔ ہانیہ اس لمحے اس کی طرف مڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ دیکھو احمد، چلے جاؤ یہاں سے، میں ہانیہ ہی ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، اب میں کچھ اور نہیں کھونا چاہتی۔ تم میرے ماضی کا حصہ ہو اور وہ ماضی بہت تکلیف دہ ہے۔ ہانیہ نے آخرکار اعتراف کر ہی لیا۔ احمد کو لگا جیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہوں۔ تمہیں سب یاد ہے؟ تم ڈرامہ کر رہی تھی؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن میں واپس نہیں آ سکتی، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں ہانیہ؟ آخر کیوں؟ کیا مجھ پر اعتبار نہیں تھا؟ کیا میری محبت پر یقین نہیں تھا؟ احمد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود کے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، تم بس چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ ہمارے درمیان ایک نکاح کا رشتہ ہے، وہ آج ختم کر جاؤ۔ ہانیہ نے رخ موڑ کر بے رحمی سے کہا۔ احمد کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ نکاح کا نہیں، محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور تم بھی نہیں کرتی۔ میں تم سے محبت میں یہ نہیں مانتا، تم ایسے نہیں بدل سکتی۔ جانتا ہوں ماں باپ کی موت نے تمہیں توڑ دیا ہوگا، مگر میں تو زندہ تھا نا، میں تمہارا سہارا بنتا۔ احمد کی آواز رند گئی۔ میرے ماموں اور بابا مر چکے، مار دیا اس نے میرے ماما بابا کو۔ کس نے مارا ہانیہ؟ پلیز مجھے بتا، وہ کون ہے؟
جس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو۔ ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے اندر کا لاوا پھٹنے کو تیار تھا۔ تم نہیں سمجھو گے احمد، وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی پہچان چھپائی، میں نے خود کو مردہ ظاہر کیا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ مجھے نام بتاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نام بتاؤ ہانیہ۔ احمد نے اسے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ہانیہ نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ نام لیا جو احمد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، فریحہ۔ ہانیہ نے بمشکل کہا، تو میں چھوڑوں گا نہیں، میں فریحہ۔ احمد گردیزی ہکا بکا رہ گیا۔ فریحہ اس کی تائزاد کزن تھی جو کہ ان دونوں کے باپ کے سوتیلے بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ ہمیشہ سے گھر میں موجود تھی، ہنستی مسکراتی، سب سے گھلی ملی ہوئی۔ احمد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سانپ ان کی آستین میں ہی چھپا ہوا تھا۔ فریحہ احمد گردیزی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن احمد ہانیہ کو پسند کرتا تھا، اور یہ بات سب جانتے تھے، مگر فریحہ اس حد تک گر سکتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو کئی دفعہ دھمکی دی۔ یہ ہانیہ نے احمد کو بتا دیا، لیکن احمد نے اسے کبھی سنجیدہ نہیں لیا۔ سچ میں اس نے اس کے ماں باپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا کہ ہانیہ نہ رہے؟ اس میں اس کا تایا بھی شامل تھا۔ تایا ہانیہ کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہانیہ بھی نہ رہے اور اس کے ماں باپ بھی، اور جائیداد اس کے باپ کے پاس آ جائے اور احمد گردیزی فریحہ کے پاس۔ ہانیہ ایک سانس میں سب کچھ بول گئی تھی۔ وہ سالوں کا بوجھ اپنے سینے سے اتار رہی تھی۔ وہ لوگ آج بھی میرے پیچھے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، اور تمہیں بھی۔ ہانیہ خوف زدہ ہو گئی۔ احمد کا خون کھول اٹھا تھا، اس کے ہاتھ مٹھیاں بند کر بھیج گئے۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، بہت کھیل لیا انہوں نے خون کا کھیل، اب حساب دینے کا وقت آ گیا، چلو میرے ساتھ۔ احمد نے فیصلہ کن انداز میں ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں احمد، میں نہیں جاؤں گی، وہ لوگ خطرناک ہیں۔ ہانیہ نے مزاحمت کی۔ میں کہہ رہا ہوں نا چلو، آج کے بعد تم ان گلیوں میں نہیں رہو گی، تمہارا گھر وہ ہے جہاں میں ہوں۔ رہی بات فریحہ اور تایا جان کی تو ان کا بندوبست میں کروں گا۔ اب میر احمد گردیزی جاگ چکا ہے۔ احمد رکا نہیں، لیکن ہانیہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مڑ کر گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ماں باپ جنہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں بالکل بے سہارا تھی، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے میری جان بچائی ہے احمد، میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ ہانیہ رو رہی تھی۔ احمد نے اس کی بات سنی تو اس کا دل بسیج گیا۔ اس نے ایک نظر اس ٹوٹے ہوئے گھر پر ڈالی، پھر ہانیہ پر۔ تم ٹھیک کہتی ہو، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ اب اکیلے نہیں رہیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، آج سے یہ بھی میرا خاندان ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر بزرگ کو آواز دی۔ وہ دونوں میاں بیوی دروازے پر کھڑے سب سن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ احمد نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ ہانیہ مطمئن تھی کہ ان کے محسن اس کے ساتھ ہیں۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رات کا آخری پہر تھا اور صبح ہونے والی تھی، بالکل اسی طرح جیسے احمد اور ہانیہ کی زندگی کی تاریک رات ختم ہو کر اب ایک روشن صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ لیکن اس صبح سے پہلے ایک بہت بڑا طوفان ان کا منتظر تھا، جہاں اسے اپنوں کے روپ میں چھپے دشمنوں کا سامنا کرنا تھا۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹتے ہی احمد کی گاڑی حویلی کے بڑے آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولتے ہی حیرت سے گاڑی میں بیٹھے اجنبی چہروں کو دیکھا، مگر احمد کا سخت چہرہ دیکھ کر اسے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو احمد نے ایک لمبا سانس لیا اور ساتھ بیٹھی ہانیہ کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو شدت سے مسل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے یقینی کے بادل منڈلا رہے تھے کہ حویلی کے مکین اسے کس طرح قبول کریں گے، خاص طور پر جب وہ 4 سال سے غائب تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہانیہ، یہ تمہارا گھر ہے اور اب یہاں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں اسے تسلی دی۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پیچھے بیٹھتے اپنے منہ بولے والدین کی طرف دیکھا جو اس عالیشان حویلی کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے۔ آئیے بابا جی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے محسن ہیں۔ احمد نے گاڑی سے اتر کر بزرگ کا دروازہ کھولا اور انتہائی عاجزی سے انہیں باہر آنے کو کہا۔ جیسے ہی وہ سب پورٹ سے نکل کر لاؤنج کے بڑے دروازے کی طرف بڑھے، اندر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ لاؤنج میں احمد کے والد چودھری صاحب اور والدہ
بیگم زرینہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے کیونکہ احمد رات بھر گھر نہیں آیا تھا اور اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ سامنے کھڑے احمد کو دیکھ کر بیگم زرینہ کی تو جان میں جان آئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ احمد تم کہاں تھے بیٹا؟ ساری رات ہم کتنے پریشان رہے اور فون بھی بند تھا تمہارا، بیگم زرینہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اچانک ان کی نظر احمد کے پیچھے چھپی ہوئی لڑکی پر پڑی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بیگم زرینہ کے قدم وہیں جم سے گئے، ان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ شکل، وہ قد کاٹ، وہ انداز، سب کچھ اتنا جانا پہچانا تھا کہ ان کی سانسیں رکنے لگی۔ امی ذرا دیکھیں تو کون واپس آیا ہے، احمد نے ہانیہ کو سامنے کرتے ہوئے کہا تو اس کی آواز میں خوشی اور درد کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ چچی جان، ہانیہ کے لبوں سے نکلا یہ جملہ بیگم زرینہ کے دل پر جا کر لگا۔ ہانیہ میری بچی، کیا یہ تم ہو؟ بیگم زرینہ کی آواز لرز اٹھی، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چودھری صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہکا بکا ہو کر سامنے دیکھنے لگے۔ ہاں چچی جان، میں ہانیہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور دوڑ کر اپنی چچی کے گلے لگ گئی۔ بیگم زرینہ نے اسے بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ لاؤنج میں ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کوئی خواب تو نہیں ہے، میری ہانیہ واپس آ گئی۔ بیگم زرینہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ چودھری صاحب نے بھی آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ہم تو تمہیں مردہ سمجھ بیٹھے تھے، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تم کہاں تھی اتنے سال؟ چودھری صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ احمد نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سہارا دیا۔ بابا یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن فی الحال آپ ان سے ملیں۔ یہ وہ فرشتہ صرف انسان ہیں جنہوں نے ہماری ہانیوں کو اس وقت پناہ دی جب اس کا کوئی نہیں تھا۔ احمد نے بزرگ جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ چودھری صاحب اور بیگم زرینہ نے انتہائی احسان مندی سے ان غریب میاں بیوی کو دیکھا اور ان کے ہاتھ تھام لی۔ آپ لوگوں کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے، آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے، چودھری صاحب نے بزرگ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو بزرگ نے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ چودھری صاحب یہ تو اللہ کی امانت تھی، ہم نے بس اس کی حفاظت کی ہے، یہ بچی بہت نیک ہے۔ گھر کا ماحول جذباتی تھا، ہر آنکھ پرنم تھی، لیکن حویلی کے بالائی حصے میں کوئی اور بھی تھا جس پر یہ منظر بجلی بن کر گرا تھا۔ فریحہ جو صبح کی چائے پینے کے لیے نیچے آ رہی تھی، سیڑھیوں کے درمیان میں ہی رک گئی۔ اس نے نیچے لاؤنج میں کھڑی ہانیہ کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے ہاتھ چائے کا کپ چھوٹا اور قالین پر گر کر لڑک گیا، مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تم مر گئی تھی۔ اس کی لاش نہیں ملی تھی، لیکن گاڑی تو کھائی میں گری تھی۔ فریحہ کا حلق خشک ہو گیا، خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اگر ہانیہ زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا راز کھل جائے گا۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگی اور اپنے باپ تایا فرقان کے کمرے میں جا گھسی۔ ابا غضب ہو گیا، مارے گئے ہم۔ فریحہ ہانپ رہی تھی۔ تایا فرقان جو اخبار پڑھ رہے تھے بیٹی کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ کیا ہوا فریحہ، کیوں چیخ رہی ہو صبح صبح؟ ابا وہ زندہ ہے، ہانیہ زندہ ہے، وہ نیچے احمد کے ساتھ کھڑی ہے، فریحہ نے لرزتی آواز میں خبر سنائی۔ تایا فرقان کے ہاتھ سے اخبار گر گیا، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہانیہ 4 سال پہلے مر چکی ہے، ہم نے خود گاڑی کی بریک فیل کروائے تھے، یہ ناممکن ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابا، وہ نیچے کھڑی اور احمد اسے لے کر آیا۔ اس کا مطلب احمد سب جان چکا ہے۔ ابا وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، پولیس آئے گی، ہمیں جیل ہو جائے گی۔ فریحہ خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ تایا فرقان فوراً کھڑے ہوئے اور کمرے میں چکر کاٹنے لگے۔ اگر احمد اسے لے کر آیا تو یقیناً ہانیہ نے اسے سب بتا دیا ہوگا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا فریحہ، فوراً اسی وقت، اس سے پہلے کہ احمد کوئی کارروائی کرے ہمیں ملک ہی چھوڑنا ہوگا۔ تایا فرقان نے الماری کی طرف دوڑ لگائی اور تیزی سے کیش اور زیورات ایک بیگ میں بھرنے لگے۔ فریحہ بھی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ اپنا پاسپورٹ اور ضروری سامان اٹھا سکے۔ خوف ان کے اعصاب پر سوار تھا، انہیں ہر آہٹ پر پولیس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں احمد کی نظریں سیڑھیوں کی طرف ہی تھیں، وہ جانتا تھا کہ سانپ بل سے باہر ضرور نکلیں گے۔ اس نے ہانیہ کو صوفے پر بٹھایا اور اپنی ماں سے کہا، امی آپ ہانیہ اور ان بزرگوں کا خیال رکھیں، میں ذرا تایا جان اور فریحہ سے مل کر آیا، انہیں بھی تو خوشخبری سنانی ہے کہ ان کی لاڈلی کزن واپس آ گئی ہے۔ احمد کے لہجے میں ایسی کاٹ دی کہ چودھری صاحب چونک اٹھے۔ احمد تمہارا لہجہ اتنا سخت کیوں ہے بیٹا، اور تم انہیں کیا خوشخبری سنانے جا رہے ہو؟ بابا آپ نہیں جانتے، ہانیہ غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کے سگے بھائی اور بھتیجی نے کی ہے۔ احمد نے بم پھوڑا۔ چودھری صاحب اور بیگم زرینہ سکتے میں آ گئے۔ ہانیہ نے منہ چھپا لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد، ہوش میں تو ہو؟ چودھری صاحب نے دیوار کا سہارا لیا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں بابا،
تھانیہ کے ماں باپ کا قتل ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش تھی، جائیداد ہتھیانے کی اور فریحہ کو مجھ سے شادی کرنے کی، مگر اللہ نے ان کی چال الٹ کر دی۔ احمد یہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک ایسا عزم تھا جو کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو فریحہ اور تایا فرقان بیگ اٹھائے چوروں کی طرح پچھلے زینے سے اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے اتنی جلدی کہاں جانے کی تیاری ہے تایا جان؟ ابھی تو مہمان آئے ہیں، ان سے ملے بغیر ہی جا رہے ہیں۔ احمد کی گرجدار آواز نے انہیں وہیں روک دیا۔ فریحہ اور تایا فرقان کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ پلٹے تو سامنے احمد دیوار بن کر کھڑا تھا۔ وہ بیٹا ہم ذرا ضروری کام سے جا رہے تھے، بعد میں مل لیں گے۔ تایا فرقان نے لڑکھڑاتی زبان سے بہانہ بنایا۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو آپ کو جیل جانے سے بچا سکے گا؟ احمد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فریحہ نے احمد کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی۔ احمد مجھے معاف کر دو، یہ سب ابا کا پلان تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو مجبور تھی۔ فریحہ نے سارا ملبہ اپنے باپ پر ڈال دیا۔ تایا فرقان حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ جھوٹ بکتی ہے یہ خود چاہتی تھی کہ ہانیہ راستے سے ہٹ جائے تاکہ تم سے شادی کر سکے۔ باپ بیٹی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے اور احمد نفرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بس کرو، مجھے تمہاری صفائی نہیں چاہیے، میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ ہانیہ نے مجھے وہ سب بتا دیا جو تم لوگوں نے اسے دھمکیاں دی تھی، اور قسمت دیکھو تمہاری کہ ہانیہ کا وہ پرانا فون جو حادثے کے وقت اس کے بیگ میں تھا ان بزرگوں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ اس میں تمہاری وہ ساری کالز ریکارڈنگ بھی ہے، فریحہ، جن میں تم نے اسے چاند سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ احمد نے جیب سے ایک میموری کارڈ نکال کر لہرایا۔ یہ جھوٹ تھا یا سچ، مگر اس نے فریحہ کے رہے سہے ہوش اڑا دیے تھے۔ دراصل احمد نے ہانیہ کی زبانی گواہی اور بزرگوں کے بیان کو بنیاد بنایا تھا، مگر اس وقت انہیں توڑنے کے لیے یہ کافی تھا۔ دیکھو احمد، ہم گھر کی بات گھر میں ختم کر لیتے ہیں، جائیداد لے لو ساری، مگر ہمیں جانے دو، پولیس کو مت بلانا، ہماری عزت کا سوال ہے۔ تایا فرقان گڑ گڑانے لگے۔ عزت؟ احمد نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، عزت کا خیال آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب آپ اپنے سگے بھائی کی گاڑی کی بریک فیل کروا رہے تھے، جب آپ ایک معصوم لڑکی کی جان کے پیچھے پڑے تھے۔ آپ نے میری زندگی کے 4 سال برباد کیے، میری ہانیہ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، اور اب آپ عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس دوران باہر پولیس سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ فریحہ کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ نہیں احمد پلیز نہیں، میں جیل نہیں جا سکتی، فریحہ چیخنے لگی۔ یہ فیصلہ تو اب قانون کرے گا فریحہ، میں نے انسپیکٹر کو تمام ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ اغوا، اقدام قتل اور جائیداد میں غبن کے کیسز تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پولیس والے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر تایا فرقان کو ہتھ کڑی لگائی۔ چودھری فرقان اور فریحہ بی بی، آپ دونوں گرفتار ہیں، ہمارے پاس آپ کے خلاف ٹھوس ثبوت اور عینی شاہد موجود ہیں۔ جب پولیس انہیں گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر جا رہی تھی تو لاؤنج میں موجود سب لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ چودھری صاحب نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ انہیں دکھ تھا کہ ان کا اپنا خون اتنا سفید ہو گیا تھا۔ فریحہ نے جاتے جاتے ہانیہ کو دیکھا جو اب احمد کی پناہ میں کھڑی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں انتقام نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ فریحہ اور تایا فرقان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ حویلی کا ماحول ایک دم صاف ہو گیا جیسے برسوں کی گندگی دھل گئی ہو۔ احمد نے دروازہ بند کیا اور واپس پلٹا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر سکون بھی تھا۔ اس نے آ کر ہانیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، میں اپنے ہی گھر کے دشمنوں کو پہچان نہیں سکا۔ احمد کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے احمد، یہ تقدیر کا لکھا تھا جو ہمیں بھگتنا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں پھر سے ملا دیا، یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ احمد نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ بزرگ جوڑے نے مسکرا کر دعائیں دی اور بیگم زرینہ نے صدقہ اتارا۔ حویلی جو کل تک ماتم کدہ بنی ہوئی تھی آج وہاں خوشیوں کی امید جاگ اٹھی تھی۔ برائی کا انجام ہو چکا تھا اور سچائی اپنی پوری طاقت سے جیت چکی تھی، لیکن ابھی ایک آخری منزل باقی تھی جہاں ہانیہ کو دلہن بن کر اس گھر کی رونق بننا تھا اور ان تمام دکھوں کا مداوا ہونا تھا جو اس نے سہے تھے۔ حویلی کی روشنیاں آج اپنے پورے جوبن پر تھیں، ہر در و دیوار پر سجے کمکمے ستاروں کی طرح سے جگمگا رہے تھے۔ آج کی رات گردیزی خاندان کے لیے صرف ایک شادی کی تقریب نہیں بلکہ ایک طویل اور کربناک خزاں کے بعد آنے والی بہار کا جشن تھا۔ فریحہ اور تایا فرقان کے جیل جانے کے بعد حویلی کی فضا سے وہ منحوس سایہ ہٹ چکا تھا جس نے برسوں سے خوشیوں کو گرہ لگا رکھی تھی۔ ہر چہرہ مسکرا رہا تھا اور ہر آنکھ میں اطمینان تھا کہ بالآخر حق جیت گیا اور محبت کو اپنا مقام مل گیا۔
ہانیہ اپنے کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا اس کی دودھیا رنگت پر کھل رہا تھا اور زیورات کی چمک اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر جو نور تھا وہ ان زیورات کا محتاج نہیں تھا، بلکہ یہ وہ سکون تھا جو طویل بھٹکنے کے بعد گھر پہنچنے پر نصیب ہوتا ہے۔ بیگم زرینہ کمرے میں داخل ہوئی اور ہانیہ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ماتھا چوما اور نم آواز میں کہا، میری بچی، آج تم بالکل ویسی لگ رہی ہو جیسا میں نے ہمیشہ تصور کیا تھا۔ اللہ تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دے اور بری نظر سے بچائے۔ ہانیہ نے جذباتی ہو کر اپنی چچی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، چچی جان، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو زندگی کی امید ہی ہار چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، مگر اللہ نے مجھے دوبارہ آپ سے ملوا دیا۔ بیگم زرینہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ پرانی باتوں کو بھول جاؤ میری جان، آج تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے، اور ہاں، نیچے احمد بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اوپر آ جائے ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ ہانیہ کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے احمد کا وہ دیوانہ پن یاد آ گیا جب اسے لینے اس کے کچے مکان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کی محبت اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں دنیا کا کوئی غم اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ جب ہانیہ کو لے کر وہ نیچے ہال میں پہنچی تو مہمانوں کی نظریں اس پر جم گئی۔ احمد شیروانی میں ملبوس اسٹیج کے قریب کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں صرف اور صرف اپنی دلہن پر مرکوز تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما تو ہانیہ کو محسوس ہوا جیسے اس نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ احمد نے ہانیہ کو اسٹیج پر بٹھاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، آج تم نے ثابت کر دیا کہ میری 4 سال کی تپش اور انتظار رائے گا نہیں گیا۔ تو میری زندگی کا سب سے حسین خواب ہو جو آج تعبیر بن کر میرے ساتھ ہے۔ ہانیہ نے پلکیں جھکا لیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کی رسم تو وہ بچپن میں ادا کر چکے تھے، مگر آج رخصتی کے اس لمحے نے اس رشتے پر ایک پختہ مہر ثبت کر دی۔ ہانیہ کے منہ بولے والدین بھی وہیں موجود تھے اور احمد نے انہیں وہی عزت دی جو سگے والدین کو دی جاتی ہے۔ وہ دونوں خوشی سے نہال تھے کہ ان کی فضا کو ان کا اصل وارث مل گیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب رخصتی کا وقت آیا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ ہانیہ اپنے منہ بولے ماں باپ کے گلے لگ کر روئی تو احمد نے آگے بڑھ کر ان بزرگ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ ہانیہ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دے گا اور وہ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ گھر اب ان کا بھی ہے۔ ہانیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے احمد نے 4 سالوں سے ہانیہ کی یادوں کا میوزیم بنا رکھا تھا۔ ہر چیز وہی تھی جہاں ہانیہ چھوڑ کر گئی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ آج در و دیوار پر اداسی نہیں بلکہ پھولوں کی مہک تھی۔ ہانیہ بیڈ کے درمیان بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی جس میں احمد کا نام لکھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور احمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی جو 2 محبت کرنے والوں کے درمیان ایک ان کہی گفتگو کی طرح تھی۔ احمد آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور ہانیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے پر پڑا ہوا گھونگھٹ الٹا تو ہانیہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ احمد کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن تھا جس میں ہانیہ کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ احمد نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی انگلیوں کو چومتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، میں نے ایک دن بھی یہ یقین نہیں کیا تھا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ میری ہانیہ زندہ ہے۔ میری سانسیں مجھے بتاتی تھی کہ تم کہیں نہ کہیں سانس لے رہی ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ ٹوٹ کر گرا جسے احمد نے اپنی انگلی سے صاف کر دیا۔ احمد، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، میں بہت مجبور تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں واپس آئی تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے اور میں آپ کو کھو دوں گی، اسی ڈر سے مجھے آپ سے دور رکھا۔ ہانیہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ احمد نے اسے شانے سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہانیہ، تم نے جو کچھ بھی سہا وہ میری وجہ سے سہا، لیکن لوگ اور ڈاکٹرز مجھے کہتے تھے کہ تم صدمے میں ہو، تم ٹرامے میں ہو۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ تم مر چکی ہو، لیکن میں ان سے لڑتا تھا، میں اپنی تقدیر سے لڑتا تھا کیونکہ مجھے اپنی محبت پر بھروسہ تھا۔ یہ کہتے اس نے ہانیہ کو خود کے قریب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ ان دونوں کی محبت ہزاروں امتحان دینے کے بعد آج مکمل ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا میں محبت اور جذبات کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ ہانیہ نے اپنا سر احمد کے سینے پر رکھ دیا، جہاں سے وہ سکون ملا جس کے لیے وہ 4 سال سے ترس رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ طوفان سے نکل کر ساحل پر آ گئی ہے۔ احمد نے ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے خود میں مزید سمیٹ لیا اور سرگوشی کی کہ اب کوئی ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ ہانیہ، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی سازش، تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ میں نے موت کو شکست دے کر تمہیں حاصل کیا ہے۔ ہانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ اپنے محبوب احمد گردیزی کے سامنے تھی، اس کی بیوی کے روپ میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے کچی بستی کے اندھیروں میں راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ احمد، آپ جانتے ہیں جب میں وہاں اکیلی ہوتی تھی تو میں چاند کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ شاید یہی چاند آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور بس اسی ایک خیال سے مجھے جینے کا حوصلہ ملتا تھا۔ ہانیہ نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ احمد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور محبت باش لہجے میں کہا، اب تمہیں چاند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا چاند تو میرے سامنے ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہارے وہ 4 سال جو تم نے غربت اور تکلیف میں گزارے ہیں، میں اپنی محبت سے ان کا مداوع کروں گا۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی اور ان دو محبت کرنے والوں کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے بچھڑے ہوئے لمحوں کو سمیٹ رہے تھے اور آنے والی زندگی کے خواب بن رہے تھے۔ یہ وصل کی رات ان کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام تھی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور زندگی کی خوشیاں دامن میں بھرتا رہا۔ احمد اور ہانیہ کی محبت نے حویلی کے در و دیوار کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ وہ پرانی تلخیاں، وہ سازشیں اب ماضی کا ایک دھندلا سا باب بن چکی تھی۔ نہ تمام واقعات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ حویلی کا بڑا لاؤنج بچوں کے رونے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ احمد پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، جبکہ بیگم زرینہ اور چودھری صاحب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اچانک نرس کمرے سے باہر آئی اور اس کے چہرے پر خوشخبری تھی۔ مبارک ہو چودھری صاحب، اللہ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد سجدہ شکر میں گر گیا۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں ہانیہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 ننھے فرشتے موجود تھے۔ ہانیہ نے احمد کو دیکھا تو کمزوری کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ احمد دیکھیں، اللہ نے ہماری جھولی بھر دی، ہانیہ نے آہستگی سے کہا تو احمد نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے ماتھے کو چوما اور پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو بالکل اپنے باپ کا عکس لگ رہے تھے۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے ہانیہ، اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جس کی ہم نے تمنا کی تھی۔ احمد نے ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی ننھی انگلیوں کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے پوری کائنات کو تھام لیا ہو۔ اسی اثنا میں ہانیہ کے منہ بولے والدین بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے نواسوں کو دیکھا تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ ہانیہ نے مسکرا کر احمد کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی ویرانی نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف زندگی کی چمک تھی۔ احمد نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر دبا دیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے بتایا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ زندگی کا سفر جو ایک کار حادثے اور سازش سے بکھر گیا تھا اور وہ ایک خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہو چکا تھا۔ محبت نے نفرت کو شکست دے دی تھی اور یقین نے مایوسی کو ہرا دیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے شوہر اور بچوں کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ واقعی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سچی محبت کبھی نہیں مرتی، چاہے حالات کتنے ہی نامواقف کیوں نہ ہو۔ آج وہ ایک مکمل عورت تھی۔